ہندوستان کی زمین بولتی ہے کہ اس میں اگر لہو ہے تو مسلمانوں کا لہو ہے. کیوں کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کیا؟ علماء کیوں آگے بڑھے؟ کیوں فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو؟ کیوں؟ علماء جانتے تھے انگریز رہیں گے تو انگریزی طریقہ ہندوستان میں آئے گا اور متفقہ طریقہ ختم ہو جائے گا. اس لیے تن من دھن کی قربانی. سب سے پہلے بھائی انگریز تو آ گئے تھے ہندوستان میں، کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ قبضہ کر لیں گے. وہ تو اللہ کا ولی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو ورنہ ہماری زمین پر قبضہ کریں گے. اور شاہ عبد العزیز نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، انگریزوں کا طریقہ ہماری زمین پر آئے گا اور مصطفیٰ مدینے والے کا طریقہ نکل جائے گا. کس نے سب سے پہلے فتوا دیا؟ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. کنہوں نے؟ شاہ عبد العزیز. اور آپ کو معلوم ہے جب یہ فتوا آیا تو ایک جوان شخص کھڑے ہو گئے، 350 آدمیوں کو لے کر کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت، انگریزوں کے خلاف جنگ، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی. ایک جوان آدمی نے اٹھائی ہے جن کے ابا کا نام حیدر علی ہے، اور اس بچے کا نام جو جوان ہے 350 کا لشکر لے کر کھڑے ہو گئے، ان کا نام فتح علی ہے جن کو سلطان فتح علی کہا جاتا ہے. اور آج ہم ان کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ بولو ٹیپو. ہم کو تو سیریل بتاتے ٹیپو سلطان، اس میں بتاتے ٹیپو سلطان کبھی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے بارے میں مطالعہ کیا، اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی نہیں. بولو اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی؟ ارے مولانا حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں نے مطالعہ کیا، میرا دل کہتا ہے اس زمانے میں وقت کا کوئی کتب تھا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وقت کی کتب تھے. اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنوں کو لے کر نکلے؟ 350 کو لے کر مقابلہ کیا. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، میرے دوست تو بادشاہ تھے. ارے بولو نا، اچھا ان کے پاس پیسہ ہمارے جتنا ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ وہ قرضے میں تھے. ارے ٹیپو سلطان کو قرضہ تھا، بادشاہ تھے، ہندوستان پر حکومت تھی. ارے میرے دوستوں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ انگریز لوگ آ گئے ہیں، انگریزی طریقہ آئے گا، میرے مصطفیٰ کا طریقہ جائے گا، ٹیپو سلطان نے کہا حکومت قربان کروں گا. مگر مصطفیٰ کے خلاف کسی کو آنے، میسور میں جامع مسجد بنائی، میں گیا ہوں اس مسجد میں، ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا ہوں، میسور کی جامع مسجد میں گیا ہوں. میں تھا، میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب تھے. میسور کی جامع مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب یہ مسجد بنی تھی، بولو میسور میں جب یہ مسجد بنی تھی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ روئے. پوری مسجد بن گئی، گنبد بن گیا، ممبر بن گیا، محراب بن گیا، شاندار مسجد، جاندار مسجد بن گئی. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسجد کا آغاز اثر کی نماز سے ہوگا، تو سب سے پہلے امامت وہ کرائیں گے، وہ عالم امامت کرائے جو صاحب ترتیب ہوئے. کیا ہوئے؟ صاحب ترتیب کس کو کہتے؟ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہوئے. سارا مجمع میں سناٹا، میسور کی جامع مسجد میں سناٹا، آدھے گھنٹے تک سناٹا رہا. پھر کیا کرتے؟ ٹیپو سلطان خود امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. کا راز کھلنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج کھل گیا. بالغ ہونے سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک بھی نماز قضا. میرے پیارو بہت محنت کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں. میں نے کہا الگ بات ہے ٹیپو سلطان کا نام آتا نہیں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آتا نہیں. میرے دوستو 1861، 1862، 1863، 1864، 65، 67 ایسا زمانہ. آپ صرف ہندوستان کی تاریخ پڑھے میرے پیاروں، کتنے علماء کو مارا گیا. لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک، دہلی میں جو چاندنی چوک ہے وہاں سے لے کر پاکستان کا خیبر، وہاں تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی عالم کو لٹکایا نہ گیا. 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہوئے ہیں. ہم تو انہیں پہ نام گن لیتے تو کیا کہتے تھے. 3 سال میں 14,000 علماء بولو شہید ہوئے ہیں. اور ایک انگریز لکھنے والا، ہمارا نہیں، انگریز لکھنے والا جس کا نام ہے مائک تھامسن. کیا نام ہے؟
وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے انگریزی زبان میں، اپنی کتاب میں وہ مائک تھامسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا، میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو آگ میں ڈالا گیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے کئی علماء کو دیکھا جن کو سور کی کھالوں میں بند کر کے تنور میں ڈال دیا گیا۔ کہ تھامسن کہتے ہیں میں دہلی میں ایک جگہ پہ تھا، مجھے کچھ بدبو آئی، کہتے میں اندر گیا تو میں نے 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتار دیے تھے، 80 علماء کو دیکھا جن کے کپڑے اتارے تھے، اور سامنے تندور تھا، اور ایک انگریز مار مار کے کہتا تھا جو شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا ہے اس کو بدل دو، شاہ عبد العزیز کا فتویٰ بدل دو، بولو انگریزوں کو رہنے کا حق ہے۔ وہ تھامسن کہتے 80 علماء آگ پر سب گئے، مگر یہی کہتے گئے انگریز جائیں گے اور مصطفیٰ کا طریقہ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو یہ سب سے بڑے یہ تاریخ ہندوستان کی وہ تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کا نام ہی نہیں آتا۔ حالانکہ کہو نا ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا رول اگر ادا کیا تو مسلمان، بولو ٹیپو سلطان۔ یہ ہندوستان میں سب سے بڑا تاج محل بنانے والا مسلمان کون؟ بادشاہ شاہجہاں۔ لال قلعہ پہ سب سے پہلے ترنگا کو لہرانے والا، یہ جو ہم فلیگ لہراتے ہیں نا جھنڈا، سب سے پہلے لال قلعہ میں اگر جھنڈے کو ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا ہے تو کس نے لہرایا؟ جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ جس نے پیسے دیے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے، اس زمانے کے اعتبار آج کے زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے 7 کروڑ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں دیے، وہ بھی مسلمان، جن کا نام سیٹھ حاجی عثمان، بولو ان کا نام سیٹھ حاجی۔ یہ ترنگا جو ہم کو جھنڈا نظر آتا نا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، جن کا نام ہے مسز سریا طیب جی۔ انہوں نے ہندوستان کے یہ ترنگے کو ڈیزائن دیا ہے۔ اور میرے دوستوں ہم لوگ جو نعرہ لگاتے نا، ہم لوگ نعرہ لگاتے سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، بولو نا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ترانہ لکھنے والے بھی ایک مسلمان ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے۔ کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے میرے پیاروں۔ یہ مولانا جعفر کا نام میں لے رہا ہوں۔ کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی نہیں۔ مولانا جعفر کہتے ہیں اور میرے پورے ساتھیوں کو ہاتھوں میں کڑیاں پہنے، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی، اور کہا کہ ہم کو لے کے آئے، امبالہ لے کر گئے۔ کہاں لے گئے؟ امبالہ سے ہم کو لے کر گئے لاہور سے لے کر گئے ہم کو ملتان۔ کہتے ملتان میں انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، مگر یہ سدھرتے نہیں ہے، ان کو لوہے کے پنجرے میں ڈالو۔ کہا ایسے لوہے کے نوکدار پنجرے میں ڈالا، اللہ کی قسم ہم اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، ٹیک بھی نہ لگا سکے۔ کہا 30 دن کے بعد 2 روٹی کھانے کو نصیب ہوتی، ایک 24 گھنٹے کے بعد پانی کا پیالہ پینے کو نصیب ہوتا تھا۔ وہ مولانا جعفر تھانے سری کہتے ہیں کہ اخیر میں کہا ان کو کالے پانی کی سزا دے دو۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی، آپ سننا میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا۔ مولانا جعفر تھانے سری کہتے میرے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مجھے لوہے کے پنجرے میں رکھا تھا، اور اس وقت مجھے میری بیوی کو میرے سامنے لایا گیا، میرے 3 بچوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ کہتے میرا سب سے چھوٹا والا بچہ لوہے کی وہ پنجرے کو دیکھ کر پکڑ لیا اور کہا ابا یہ کیا ہو گیا۔ مولانا جعفر تھانے سری کو کہتے ابا کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ میں سے خون نکلتا ہے، آپ کے پاؤں میں سے خون نکلتا۔ وہ بیچارہ معصوم بچہ کہتا ابا باہر آ جاؤ، ابا باہر آ جاؤ۔ ابا نے لوہے کی زنجیر میں سے ہاتھ نکالا، اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا، کہا بیٹا تیرا باپ جعفر زندہ رہے گا تو واپس آئے گا، اور اگر شہید ہو جائے گا تو حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے پیاروں یہ سب کیا تھا۔ شیخ الہند کا نام سنا ہوگا، بولو نا شیخ الہند۔ ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا، دیوبند جنازہ لایا گیا، تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے، کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے، اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا۔ لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا میں انگریزوں کے جیل میں رہا، 2 چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا، 2 پیغام لے کر آیا۔ نمبر 1 مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جامے نہیں دینا، اور نمبر 2 آپس میں خاندان میں بٹ کے
दुश्मनियां मत करता। खानदान खानदान में बट के आपस में दुश्मनियां, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? खानदान में नहीं बटे हुए, ये मेरा वो तेरा, ये जमीन मेरी वो जमीन तेरी, ये मस्जिद मेरी वो तेरी मस्जिद, ये कब्रिस्तान मेरा वो तेरा, क्या है? और कुरान छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया ना। मैं तो आसान अल्फाज में एक बात कहूंगा, बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हिंदुस्तान की आज़ादी पर अभी नहीं कहता, लेकिन इतना कहूंगा कि हमारे उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी पर जो मेहनत की थी ना, बोलो ना, मेहनत की थी ना, वो हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हम भी हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करते हैं। हाँ, हजारों नफरतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं। तबस्सुम यानी हजारों नफरतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए मेरे दोस्तों, इससे बढ़ के क्या चाहिए कि हमने जितनी भारत की जमीन को मुकद्दस समझा किसी ने नहीं समझा होगा। हमको नमाज में पानी न मिले तो कुरान ने फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह फरमाता पानी न मिले तो जमीन से तयम्मुम कर लेना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भारत की जमीन से नहीं करना। हम तो भारत की जमीन को इतना मुकद्दस समझते हैं कि जैसे वजू से आदमी मुकद्दस होता है, भारत की जमीन से भी मुकद्दस हो जाता है। वो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। भाई, हजारों नफरतों के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। हमसे बढ़कर कौन होगा मेरे प्यारो? अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज मेरी माँ बहनें, ये मैंने क्यों सुना है, बाकी देखने में जाओ तो हिंदुस्तान की आजादी से माँ बहनों को इस पर क्या मतलब? हमारी कितनी माँ बहनों को तो मालूम भी नहीं होगा क्या 15 अगस्त से उनको इसकी फिक्र होगी। हमारे को तो मोबाइल छूटे तो दूसरी फिक्र लगे पाए। सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? अल्लाह ताला हम सबको वतन से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बोलो ना, आमीन बोलो, आमीन। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अंग्रेजों को हटाओ, मुस्तफा का दामन लाओ। हम तो वापस सब खत्म हो गए। अंग्रेज तो हट गए, लेकिन हम खुद ही अंग्रेज बन गए। हमारी माँ बहनों के बाल देखो, बाल कटिंग, पार्लर में जाके फेशियल, पार्लर में जाके अपना को ब्यूटी बनाना, माँ बहनों के कपड़े, माँ बहनों के बुर्के, माँ बहनों का उठना बैठना। अरे जिस अंग्रेज को हमने, हमारे उलमा ने कुर्बानियां दे दे के अपने बच्चों को यतीम और अपनी औरतों को बेवा बना के, जिन उलमा ने अंग्रेजों को हटाया, अंग्रेज तो चले गए। अफसोस इसका है कि हम खुद अंग्रेज बन गए, हम खुद अंग्रेज बन गए। चलो हमारे मर्दों को देखो, माशाल्लाह अभी टोपी पहनी, बाकी रास्ते में टोपी नहीं। हमारे टी शर्ट, हमारे जीन्स, ये क्या है? अंग्रेजी लिबास, टी शर्ट जीन्स अंग्रेजी लिबास। सर पे टोपी का ना होना, इमामे का ना होना, ये अंग्रेज का तरीका है। मेरे दोस्तों, हमारे खाने का तरीका अंग्रेजों का तरीका है, हमारे उठने बैठने का तरीका अंग्रेजों का तरीका, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनों के चेहरों पे बुर्का नहीं अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनों के बाल खुले अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के बाहर निकलती अंग्रेजों का तरीका। अरे वो उलमा क़यामत में हमको पूछेंगे अंग्रेजों को निकाला था, हमको क्या मालूम मुस्तफा का दामन छोड़ के तुम